وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 130، 31 اور 32 پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ۔ یا معشر، اے گروہ، الجن، جنوں کے، والانس، اور انسانوں کے، علم کیا نہیں، یاتکم آئے تھے تمہارے پاس، رسول کچھ رسول۔ انسان سے پہلے زمین پر جن ہی آباد تھے، اور قرین قیاس یہی بات ہے کہ ان میں بھی رسول آتے ہوں گے، لیکن انسان کے زمین پر آباد ہونے کے بعد سلسلہ نبوت انسانوں سے ہی مختص ہو گیا۔ جو رسول انسانوں کے لیے ہوتا وہ جنوں کے لیے بھی ہوتا۔ انسانوں میں رسول آنے کی وجہ یہ ہے کہ انسان ہی اشرف المخلوقات ہے، جن نہیں، اور جن رسول سے استفادہ کر سکتے ہیں کیونکہ رسول بشر ہوتا ہے جو اپنی شکل بدل نہیں سکتا، لیکن اگر رسول جنوں میں سے ہوتے تو ان سے انسان استفادہ بھی نہ کر سکتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جنوں کے لیے بھی رسول ہونا قرآن میں 2 مقامات سے ثابت ہے۔ سورہ قاف میں بھی ذکر آیا ہے اور سورہ جن میں بھی۔ منکم، تم میں سے، یقصون، وہ بیان کرتے تھے، علیکم، تم پر، آیاتی، آیات میری، وینذرونکم، اور ڈراتے تھے تمہیں، لقاء، ملاقات سے، یومکم ھذا، تمہارے اس دن کی، قالوا، تو وہ کہیں گے، شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں، علی انفسنا، اپنے آپ پر، وغرتہم، اور دھوکے میں ڈالا انہیں، الحیات، زندگی نے، الدنیا، دنیا کی، وشہدوا، اور وہ گواہی دیں گے، علی انفسہم، اپنے آپ پر، انہم، کہ بے شک وہ، کانوا، تھے، کافرین، کفر کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا ان الفاظ میں قیامت کے دن انسان اور جنات سے خطاب کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ جیسے انسانوں کا مستقل وجود ہے، اسی طرح جنات بھی ایک اندیکھی مخلوق ہیں، اس لیے ان کے وجود کا انکار کرنا کفر ہے، اور ان کا نظر نہ آنا عقلی طور پر جنوں کے نہ پائے جانے پر دلیل نہیں، اس لیے کہ کسی چیز کا نظر نہ آنا اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انسانوں کی طرح جنات بھی احکام شریعت کے مکلف ہیں، نیز ان میں بھی مسلمان اور غیر مسلم اور صالح اور فاسق فاجر لوگ موجود ہوتے ہیں۔ جیسے انسانوں کو ان کے اچھے برے کاموں پر جزا اور سزا ملے گی، اسی طرح انہیں بھی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے آنے والے پیغمبروں نے اپنی تعلیمات دونوں تک پہنچائی ہیں، البتہ اس میں اختلاف ہے کہ کیا جنوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے انہی میں سے پیغمبر آتے رہے یا انسانوں میں جو پیغمبر آئے وہی ان سے بھی خطاب کیے کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور اکثر اہل علم کی رائے یہ ہے کہ نبی انسانوں ہی میں سے ہوئے ہیں، کیونکہ انسان سب سے اشرف مخلوق ہے، اور جنوں میں منذرین یعنی ڈرانے والے ہوا کرتے تھے۔ منذر سے مراد وہ جنات ہیں جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کا کلام سنا اور پھر اسے اپنی قوم تک پہنچایا، البتہ ان کا تعلق انسان کی تخلیق کے بعد کے زمانے سے ہے۔ اس سے پہلے دنیا میں جن ہی بسائے گئے تھے، ان میں پیغمبر بھی جنات ہی ہوا کرتے ہوں گے، تاہم اس بات پر اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت انسانوں کی طرف بھی ہوئی اور جنات کی طرف بھی، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے پہلے ہر نبی خاص طور پر اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوا کرتے تھے، اور مجھے ہر سرخ سیاہ کی طرف بھیجا گیا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنوں میں بھی تبلیغ کی ہے،
اور ان میں سے بہت لوگ مشرف ایمان بھی ہوئے۔ ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ۔ ذَلِكَ یہ رسول بھیجنا، ان اس لیے کہ لم نہیں یکن ہے ربک آپ کا رب مہلک ہلاک کرنے والا القریٰ بستیوں کو بظلم ساتھ ظلم کے۔ گویا اس آیت میں سنت اللہ کا بیان کیا گیا ہے کہ جب کوئی بستی گمراہ ہو جاتی ہے اور فسق و فجور میں منہمک ہو جاتی ہے تو اچانک اس پر عذاب نازل نہیں کیا جاتا، بلکہ سنت الہی یہ ہے کہ پہلے ان کی طرف اللہ تعالیٰ جل شانہ کا پیغام سنانے والے بھیجے جاتے ہیں، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے تکوینی قانون کے مطابق ہوتا ہے جو ان کو سمجھاتے ہیں اور ان گمراہیوں اور بدکاریوں سے باز آ جانے کی نصیحت کرتے ہیں۔ اگر پھر بھی وہ گمراہی اور کجروی پر بزد رہیں تو عذاب نازل ہوتا ہے جو ان کو نیست و نابود کر دیتا ہے، اور اس کی مختلف صورتیں واقع ہوئی ہیں۔ وَأَهْلُهَا اور جب کہ ہوں ان کے رہنے والے غافلون غافل، یعنی اللہ تعالیٰ جل شان کی سنت یہ ہے کہ جب تک کسی گروہ پر دعوت حق پہنچ نہیں جاتی اور دین کی حجت پوری نہیں ہو جاتی اس وقت تک ایمان و عمل سے محرومی پر اس قوم کی پکڑ نہیں کی جاتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے نبوت کا نظام رکھا ہے اور پوری انسانی تاریخ میں ہر عہد اور ہر گروہ میں اللہ کے نبی بھیجے جاتے رہے ہیں، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ اب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عہد نبوت میں ایسے وسائل پیدا ہو گئے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لایا ہوا پیغام پورے روئے زمین پر پہنچ چکا ہے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ وَلِكُلٍّ اور ہر ایک کے لیے درجات درجات ہیں، مما اس میں سے جو ہر شخص کے اعمال کے مطابق اس کا درجہ ہے، عمل جتنا اچھا اور زیادہ ہوگا اسی کے مطابق اعلیٰ سے اعلیٰ جزا ملے گی۔ ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ جنت کے 100 درجات ہیں اور ان میں سے ہر درجہ دوسرے درجے سے اتنا بلند ہے جتنا زمین سے آسمان بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ایمان اور اعمال صالح اختیار کرنے والے کو اعلیٰ درجات عطا کرتا ہے۔ اس کے برخلاف جس شخص کا جتنا بڑا جرم ہوگا اس کو اسی کے مطابق کام یا زیادہ سزا دی جائے گی۔ اس لیے فرمایا کہ ہر ایک کے لیے اس کے اعمال کے مطابق درجات ہیں۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ اور آپ کا رب غافل نہیں ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہر ایک کے اعمال سے خوب واقف ہے اور ان اعمال کے مطابق ہی جزا یا سزا کے درجات مقرر کرے گا۔ عاملو انہوں نے عمل کیے، وما اور نہیں ربک آپ کا رب بغافل غافل عما اس سے جو یعملون وہ عمل کرتے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جنت اور دوزخ دونوں میں انسانوں کے لیے مختلف درجات تیار کیے گئے ہیں جو انعام میں بھی ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں اور سزا میں بھی ایک دوسرے سے بڑھ کر۔ کچھ کے لیے سزا ہلکی ہوگی اور کچھ کے لیے بھاری، کچھ ابدی طور پر داخل کیے جائیں گے اور کچھ مقررہ وقت کے لیے وہاں رکھے جائیں گے۔ یا اللہ ہمیں قرآن کریم کی سچی محبت عطا فرما، یا اللہ قرآن کا علم اور اس پر عمل اور اس کا اتباع نصیب فرما، اور ہمیں اپنی زندگی قرآن پاک کے احکام کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا